ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ رات سویا، خواب میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو مجھے کہا کہ خضر نام ہے، کہا خضر آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس یوں ہی جا کے ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اس جگہ بھیجیں، ہماری تشکیل وہاں کریں جہاں آج تک کوئی جماعت بھی نہیں کی، آپ نے جو فیصلہ کیا 100% ٹھیک فیصلہ کیا اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیا، صحابہ کی منشا کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کے یوں سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس جگہ بھیجیں وہاں ہماری جماعت کی تشکیل ہو کہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ گیا ہو، ہم وہاں جا کے تبلیغ کا کام کریں گے۔ آپ نے السلام کی زیارت ہوئی، کہا کہ 2-2.5 گھنٹے ہم سوئے تھے، کہا کہ خواب میں زیارت کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ترتیب وار صحابہ بیٹھے ہوئے، آگے ابوبکر صدیق کے جیسے مرتبہ ہے ہر صحابی کا بڑا، کہا ایسے اللہ کے نبی کے قریب ترتیب لائن بنا کے صحابہ بیٹھے ہیں، کہا وہ عام بھی موجود ہے، جیسے ہم جاتے ہیں اللہ کے نبی اٹھتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، سب سے پہلے مجھے کہا کہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب جماعت والوں کو میرا سلام دے دینا۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں صحابہ سے قریب کر کے آگے کر کے ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے قریب کر کے بٹھا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام علاقے میں ایک بستی میں ہماری تشکیل ہوئی، کہا کہ وہاں گئے تو وہاں چودھری ہوتے ہیں نا، تو ہم نے کہا چودھری صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو کہا کہ تقریباً 9-10 بجے کے وقت گئے، انہوں نے کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، آپ بعد میں آ جانا۔ کہا کہ زور کی نماز پڑھنے کے بعد ہم پھر وہاں کے چودھری صاحب کے پاس، تو آگے جو خادم نوکر تو انہوں نے کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، عصر کو آ جانا۔ عصر کے وقت گئے تو پھر کہا چودھری صاحب شراب پی کے نشے میں، آپ ایسا کرنا مغرب کو ان کے مہمان آئیں گے، اس وقت تھوڑے ہوش کے اندر آئیں گے، آپ ایسا اس وقت آ جانا۔ حضر کہتا ہے، یہ مول صاحب کہتے ہیں کہ میں خود بھی ساتھ تھا، میں نے کہا میں بھی گیا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم مغرب کے بعد واقعی ان کے مہمان تھے، ہوش میں تھے، ہم نے جا کے جب مہمان گئے ان سے بات کی، ترغیب دی کہ اللہ جنت کی شرابیں پلائے گا، جنت کی شرابیں پیو گے، مزے کرو گے، ایسی حوریں ہوگی جنت، ہم نے بیان کی۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کیا اللہ یہ بھی دے گا، اللہ یہ بھی دے گا، اللہ نے کتنے انعامات آپ پہ کیے ہیں، کتنا کچھ اللہ نے۔ اب کہا کہ وہ رویا، اس کی آنکھوں سے کہا میں آپ کے ساتھ صبح اس روزے پہ جاتا ہوں۔ کہا صبح ہمارے ساتھ وہ اس روزے پہ چلا گیا، کہا 3 دن گزرے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا لگاتا ہوں، کہا وہیں سے ہمارے ساتھ آ گیا، فیصل آباد ہماری تشکیل تھی، کہا 12 دن ہو چکے تھے اس کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، 12 دن پہلے حالت یہ تھی کہ صبح 10 بجے بھی شراب کے نشے میں تھا، ظہر کے وقت بھی شراب کے نشے میں تھا، عصر کے وقت بھی یہ شراب کے نشے میں تھا، کہا مغرب کو جا کے ہماری اس سے ملاقات ہوئی، 12 دن سے پہلے یہ حال تھا، آج مغرب فجر کا بیان کھڑے ہو کے کر رہا تھا، 3 جملے یاد کیے ہوئے تھے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، کہا 3 بار اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے نیچے گرا، وہیں اس کی جان نکل گئی، وہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج سے 12 دن پہلے اس کی کیا حالت تھی؟ 12 دن تبلیغ والوں کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کے مسجد میں لے کر آنا اور اللہ کے در پہ لے کر آنا اور اللہ کے سامنے جھکانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بڑے حالات انسان پہ آتے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھے، یہ جو اللہ کے راستے میں بستر لے کے نکلتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک پاکستان کی اور ساری دنیا کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کیسی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ کن حالات سے، یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ سمجھے، میرا دوست ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہے، مولوی بلال صاحب ان کا جمی صاحب کے مدرسے سے وہ فارغ ہے، ہماری نصرت کے لیے بھی آئے تھے، بہت اچھی سلام دعا، بھی وہ سرودے پہ نکل رہے تھے، میں نے کہا جی ہمارے پاس آپ آ جائیں، فائدہ ہوگا نوجوانوں کو۔ وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیدل چلنا تھا، یہ پیدل چلنا 1 سال کے اندر لگاتے ہیں، یہ بڑا سخت چل ہوتا ہے، مشکل جگہ پہ بھیجتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں تشکیل والوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ بھیجیں جہاں آج تک جماعت نہ کی ہو، کوئی ایسی جگہ ہے پاکستان کے اندر؟ انہوں نے کہا مول صاحب ایک نہیں بہت سی جگہ ایسی ہیں۔ میں نے کہا مجھے اگر کوئی ایسی جگہ اگر بھیج دیں، کہا برداشت نہیں کر سکو گے، جماعت سے ساری جماعت کو نوعیت بتانا کہ مشکل جگہ ہوگی، کھانے کے لیے ملے گا کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، لوگ بات نہیں سنیں گے۔ آج تو ہم جاتے ہیں نا، اکرام پہ اکرام ہوتا ہے، پہلے وقتوں میں تبلیغ تھی جب لوگ آگے سے مار کے نکالتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جماعت بنائی، ان کو بتایا تو ساری جماعت ٹوٹ گئی کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ رات میں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کی ایسا تو نہیں ہے، میں عافیت کے علاوہ تو سوال نہیں کر بیٹھا، میں نے کہ یہ بہت مشکل، تو اپنے لیے قربانی تو نہیں مانگ لی کہ مجھے ایسی جگہ بھیجیں جہاں آج تک جماعت ہی نہیں کی، یعنی مشکل جگہ پہ مجھے بھیجیں کہ یہ عافیت کے علاوہ تو نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا اللہ رب العزت نے انسان کو وسعت دی اتنی اللہ نے انسان کو مکلف بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب دیکھ رہا ہوں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، رات سویا، خواب میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو مجھے کہا کہ خضر نام ہے، کہا خضر آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا،
ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یوں ہی جا کے ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اس جگہ بھیجیں، ہماری تشکیل وہاں کریں جہاں آج تک کوئی جماعت بھی نہیں کی، آپ نے جو فیصلہ کیا 100% ٹھیک فیصلہ کیا اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیے، صحابہ کی منشا کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کے یوں سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس جگہ بھیجیں وہاں ہماری جماعت کی تشکیل ہو کہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ گیا ہو، ہم وہاں جا کے تبلیغ کا کام کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کون صحابی تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، بڑے فضائل والے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے صبح پھر جماعت بنائی، پھر میں تشکیل والوں کے پاس کیا، انہوں نے تھرپارکل کے علاقہ ہے اس طرف میری تشکیل کا دی، جماعت کو میں نے فضائل سنائے، تیار ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 35 دن کی ہماری تشکیل تھی، 35 دن میں صرف ایک مسجد کے اندر قیام کرنے کا موقع ملا، باقی سارے جو دن تھے، پورا مہینہ جتنا بھی تھا، باقی سارا کا سارا جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر ہم نے وقت گزارا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہم وہاں پہنچے 2 دن کے پیاسے اپنی، کہتے ہیں ایک کارگزاری ایک مسجد کی سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، 2 دن سے روزے میں سمجھیں، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وضو جو کرتے ہیں وہ بھی تیمم کر کے کرتے ہیں۔ کہا کہ ظہر عصر کے قریب ایک مسجد میں پہنچے کہ وہاں جا کے بڑے تھکے ہوئے، پہلا دن بھی چلتے رہے، دوسرے دن بھی ظہر کے قریب جب وہاں جا کے پہنچے تو حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہاں مسجد کے امام صاحب باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، کہا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہم ان کے حالات ایسے تھے ہمارے کہ ان کے قدموں میں گر گئے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب خدا کا واسطہ ہے ہمیں اتنی اجازت دے دو، ہم جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ آج شیطان نے ذہنوں میں بات ڈال دی یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اللہ کی قسم ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں سب۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، غیروں کی چال ہے، غیروں کی چال ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہیں اور غیر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا کہ جب ہماری حالت ایسی تھی کہ ساتھیوں سے برداشت نہ ہوا، مول صاحب کے قدموں میں گر گئے، ہم نے کہا ہمیں اتنی، کہا بھاگتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے واپس آؤ۔ ہم بھاگتے ہوئے گئے، وضو کیے اور وہاں سے نماز ہم نے پڑھی۔ 2 دن کے بعد جیسے وضو میں پانی مل گیا، ہم نے کہا ابھی تو تیمم ٹوٹ کے پانی مل چکا ہے، آپ بھی مسئلے کو مول صاحب جانتے ہیں، ہمیں وضو کی اجازت دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہم نے نماز پڑھی تو نوجوان آگے، ہاتھ کے اندر ڈنڈے تھے، یہ نہیں ہے کہ نکل جاؤ، مارنا شروع کیا۔ کہا ہمارے ساتھی تھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے کہ میرے ساتھی بچ جائے، مجھے ڈنڈا لگ جائے۔ ہمیں تو ظاہر تبلیغ والوں کو یہی ہدایات ہوتی ہے کہ کوئی مارتا ہے تو مارے، جو بھی ہو، لیکن آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے ڈانٹنا نہیں، آپ امت کے خیرخواہ بن کے نکلے ہوئے، آپ نے ان کے قدم پکڑنے، ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، آپ مارنے کے لیے نہیں کہ آپ منتیں کریں۔ انہوں نے ایسی عجیب اپنی کارگزاریاں سنائیں، لیکن جب میں تو کہتے ساری آپ کو وہی باتیں ان کی بیان کروں کہ انہوں نے کس قسم کی کارگزاری، تبلیغ والوں کا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کارگزاری سنائی، میں اس کارگزاری کو آگے لے کے جاؤں گا۔ اب پیچھے بات آ گئی کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے۔ تبلیغ والے لوگوں کو مارنے کے لیے، دین سے متنفر کرنے کے لیے نہیں جاتے، ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک بستی میں ہماری تشکیل ہوئی، کہا کہ وہاں گئے تو وہاں چودھری ہوتے ہیں نا، کہ ہم نے کہا چودھری صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو کہا کہ تقریباً 9-10 بجے کے وقت گئے، انہوں نے کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، آپ بعد میں آ جانا۔ کہا کہ زور کی نماز پڑھنے کے بعد ہم پھر وہاں کے چودھری صاحب کے پاس، تو آگے جو خادم نوکر تو نے کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، عصر کو آ جانا۔ کہا عصر کے وقت گئے تو پھر کہا چودھری صاحب شراب پی کے نشے میں، آپ ایسا کرنا مغرب کو ان کے مہمان آئیں گے، اس وقت تھوڑے ہوش کے اندر آئیں گے، آپ ایسا اس وقت آ جانا۔ حضر کہتا ہے، یہ مول صاحب کہتے ہیں کہ میں خود بھی ساتھ تھا، میں نے کہا میں بھی گیا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم مغرب کے بعد واقعی ان کے مہمان تھے، ہوش میں تھے، ہم نے جا کے جب مہمان کے ان سے بات کی، ترغیب دی کہ اللہ جنت کی شرابیں پلائے گا، جنت کی شرابیں پیو گے، مزے کرو گے، ایسی حوریں ہوگی جنت، ہم نے بیان کی۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کیا اللہ یہ بھی دے گا، اللہ یہ بھی دے گا، اللہ نے کتنے انعامات آپ پہ کیے ہیں، کتنا کچھ اللہ نے۔ اب کہا کہ وہ رویا، اس کی آنکھوں سے کہا میں آپ کے ساتھ صبح اس روزے پہ جاتا ہوں۔ کہا صبح ہمارے ساتھ وہ اس روزے پہ چلا گیا، کہا 3 دن گزرے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا لگاتا ہوں۔ کہا وہیں سے ہمارے ساتھ آ گیا، فیصل آباد ہماری تشکیل تھی، کہا 12 دن ہو چکے تھے اس کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ 12 دن پہلے حالت یہ تھی کہ صبح 10 بجے بھی شراب کے نشے میں تھا، ظہر کے وقت بھی شراب کے نشے میں تھا، عصر کے وقت بھی یہ شراب کے نشے میں تھا۔ کہا مغرب کو جا کے ہماری اس سے ملاقات ہوئی، 12 دن سے پہلے یہ حال تھا، آج مغرب فجر کا بیان کھڑے ہو کے کر رہا تھا، 3 جملے یاد کیے ہوئے تھے کہ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رازق ہے۔ کہا 3 بار اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے نیچے گرا، وہیں اس کی جان نکل گئی، وہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج سے 12 دن پہلے اس کی کیا حالت تھی؟ 12 دن تبلیغ والوں کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کے مسجد میں لے کر آنا اور اللہ کے در پہ لے کر آنا اور اللہ کے سامنے جھکانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں یقین جانے کہتے ہیں کہ دادا دربار لاہور میں ہماری تشکیل وہاں پہ ہوگی، بڑے اللہ والے ہیں مول صاحب، عجیب سی
कारगुजारियाँ थी। कहते हैं वहाँ हमारी तशकील सुबह के वक्त काम रोने लगे, आंखों में आंसू। कहते हैं अभी मुझे बिल्कुल वो मंजर याद आ रहा है कि अल्लाह की कसम जब हम उनके पास जाते, हम दावत देने सुबह के वक्त जाते, ये नहीं कि उनको जाके कहते अल्लाह से होते, कहा सुबह के वक्त जाते, कोई नाली के अंदर नौजवान पड़े, आधा जिस्म उनका नाली में आधा बाहर गलियों के अंदर ऐसे वो पड़े होते, हम जाके क्या करते, हम हाथों के अंदर पट्टियाँ ली होती और दवाई हमारे पास होती, उन्होंने नशे के टीके लगाए होते, जगह जगह उनके जिस्म पे सुराख होते, हम जाकर उनकी पट्टियाँ करते। मौलवी साहब सिर्फ हमने यही काम किया, और उनको उठाते वो रोना शुरू कर देते कि हमारी जो जवानी कहाँ जाए हो रही, काम जा जा के हमारी दावत क्या होती, हमारी गश्तें मुलाकातें क्या होती। हालात ऐसे थे, कहा दादा दरबार के बाहर गलियों के अंदर, कहा आधा जिस्म उनका नालियों के अंदर होता, आधा वो बाहर होता, कहा यूं नौजवान पड़े होते, सारी रात नशे की हालत में टीके लगाए होते, हम पट्टियों और ये मरहम लेके जाकर उनकी मरहम पट्टी करते। ये हमारी गश्त होती, ये हमारी दावत होती। और जब वो नौजवान उठाते, फिर हम उनकी मिन्नतें करते, उनके मुंह हाथ धुलाते, हम कहते यार आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, अपने आप को देखो कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, किस गंदगी के देर के अंदर पड़े हुए हो। कहा ये हमारी उनके साथ दावत होती है, हमारी ये गश्तें होती है, ये मुलाकातें होती। तो ये बता रहे हैं कि हम कहे तो नौजवान आए और मारना शुरू कर दिया, कहा हम एक दूसरे के ऊपर साथी गिर रहे हैं कि ये सुनो हमारे साथी को लगे हमें लग जाए। कहा लहू लुहान है, किसी के सर से खून आ रहा है, मुंह से आ रहा है, पाँव से हाथों से आ रहे हैं। खैर वहाँ से निकले, चलते चलते असर के करीब हम आ गए, दूसरी मस्जिद में पहुँचे। वहाँ जैसे ही पहुँचे थे नौजवान सामने से कुल्हाड़ियाँ लेकर आ गए। कहा जैसे उस मस्जिद की बस्ती के करीब पहुंचे, कुल्हाड़ियाँ हाथों के अंदर हैं। एक नौजवान एक हमारे पास आया, उससे कहा कि जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, ये किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं करेंगे, ये आपको कत्ल कर देंगे, आपको शहीद कर देंगे, आप यहाँ से किसी तरह निकल जाओ। अगर इनके जमा होने से पहले पहले अगर निकल गए तो निकल गए, अगर ये नौजवान बस्ती के नौजवान जमा हो गए, ये आपको कत्ल कर देंगे, सारी की सारी जमात ख़त्म हो जाएगी। एक से रास्ता पूछा, रास्ता उसने एक रास्ता बताया कि ये रास्ते आगे बस्ती का। चलते गए और ये जितने भी गर्दो गुबार है, ये तो सहरा है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना बीनो हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, आपको कुछ नज़र नहीं। हवाएं चलने से पहले पहले यहाँ से निकलो किसी तरह। कहते हमने एक कोशिश की थोड़ा सा आगे, हम किसी तरह जान, और कहा कि वो जो कुल्हाड़ियाँ लेकर आए थे, लाट अंधेरा हो गया था, लाइटें उनके हाथ में थी। कहा लाइटें वो लगा रहे थे हमारे ऊपर हमें तलाश करते हुए। कहा एक टीला सा था, उसके नीचे हम बैठ के, तो कहा कि वो हमारे पास आके लाइटें लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहा उस वक्त हमें याद आ रहा था, हम नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी किताबों में पढ़ते थे, हमने ताइफ का वाक़या पढ़ा था कि अल्लाह के नबी को इतना मारा, आगे अल्लाह के नबी थे, पीछे वो बच्चे थे। कहा इतना मारा कि अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक खून से रंगीन हो चुके थे, जूते खून से भर चुके थे, और दुश्मन को देख के तरस आ चुका था, हमारी हालत ऐसी थी। फिर वो कहा गारे सौर का वाक़या कि अल्लाह के नबी सामने दुश्मन नज़र नहीं आ रहा है। कि अल्लाह की कसम बिल्कुल मोर साहब वही वाक़या हुआ कि सामने हमारे खड़े हुए थे, हमारे ऊपर लाइटें लगा रहे थे, लेकिन हम उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। कहा वहीं से वापस हुए जमात, 2 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला था, 2 दिन ना पानी पिया था, ना खाया था, कुछ नहीं खाया था। मैंने साथियों से कहा कुछ है बैगों के अंदर, तो निकाला, जमा की, सारे के सब जितने भी थे सब के बैगों से 20 खजूरें निकली। कहा जितने भी जमात के 10 साथी थे 2-2 खजूरें दी। मैंने कहा खाना नहीं, सब चूसना है। वहाँ भी कहा साहबा की उस ज़िंदगी सुन्नत को ज़िंदा किया कि जब अल्लाह के रास्ते में चलते चलते ये हालत आ गई, साहबा कहते हैं खुदा की कसम एक एक खजूर हमें मिली, हमने गुजारा किया था। साहबी रसूल दूसरे पूछते हैं एक खजूर पे कैसे ज़िंदा रहे? कहा अल्लाह की कसम उसकी कदर उस वक्त का जब वो खजूर भी नहीं थी, एक गुठली चूस चूस के हमने गुजारा की। ये कोई मामूली रास्ता है? अल्लाह के रास्ते में साहबा कहते हैं चलते चलते ऐसे हालत आते, पाँव के जूते फट गए थे, नाखन गिर चुके थे, पाँव पे रुमाल बांधते, कपड़े बांधते, फट चुके थे, हद तक के नाखन भी गिर चुके थे। ये कहते हैं कि मैंने साथियों से कहा इस टीले के ऊपर आराम करते हैं, थे दाएं बाएं शहर जंगल से राह इस किस्म से था, दरिंदे भी थे, परेशान, डर भी था थोड़ा, लेकिन मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके सोते हैं, जो होगा सो होगा, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। कहा साथियों को 2-2 खजूरें दी, 2 दिन के भूखे हैं, 2 दिन के प्यासे हैं, चल चल चाहिए हाल हो चुका है। तो कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही, कहा वो चूसते चूसते सो। मैंने कहा दुआ करो कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। जहाँ से बात चली थी कहते हैं कि ख्वाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं को हुई थी मौलवी साहब को, लेकिन उन्होंने हमेशा हमने इजहार नहीं किया। रात को हम बता रहे हैं डॉक्टर शाह साहब कहा कि मंगल मशरे के अंदर उन्होंने बताया कि वो मौलवी साहब को जो नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ज़ियारत हुई थी, वो उनको खुद ज़ियारत हुई थी, लेकिन अपना इजहार नहीं कर रहे थे। उनको ज़ियारत हुई, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। कहा कि 2-2.5 घंटे हम सोए थे। कहा कि ख्वाब में ज़ियारत क्या होती है? अल्लाह के नबी आते हैं, कहा अल्लाह के नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद है, तरतीबवार सहाबा बैठे हुए, आगे अबू बकर सिद्दीक़ के जैसे मर्तबा है हर सहाबी का बड़ा, कहा ऐसे अल्लाह के नबी के करीब तरतीब लाइन बना के सहाबा बैठे हैं। कहा वह आम भी मौजूद है, जैसे हम जाते हैं अल्लाह के नबी उठते हैं, सीने से लगाते हैं। सबसे पहले मुझे कहा कि सारे जितने भी हैं इन सब जमात वालों को मेरा सलाम दे देना। कहा उसके बाद अल्लाह के नबी ने हमें सहाबा से करीब करके आगे करके हमें अल्लाह के नबी ने अपने करीब करके बिठा दी। सहाबा पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह आप इनको जानते हैं, ये कौन है? कहा कि ये जो तबलीग वाले हैं मैं इन्हीं में से हूँ। ये कौन क्या है? मैं इन्हीं में से हूँ, यानी मेरा और इनका काम एक ही है।
پھر کہا ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں؟ کہا یہی منظر ہے خواب کے اندر. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیا ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, صحابہ کھڑے ہوئے, ہمیں الوداع کیا, وہاں سے بھیجا کہ ٹھیک ہے جاؤ آگے تشکیل پہ. یہ مرزا کہتے ہیں کہ آگے تشکیل پہ کیا جانا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو زیارت ہوئی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات تھی. اصل میں حالات آگے آنے تھے, یہ بھی حالات تھے. مارا لوگوں نے کھانے کو کچھ نہ دیا, پینے کو کچھ نہ دیا, تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتے. کہ لہو لہان ہمارے جسم تھے اس حال میں جاتے, اور وہاں جا کے لہو لہان جسموں کے ساتھ ہم نے بھاگتے ہوئے اور اس قسم کے حالات کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے. کہا کہ یوں ہمارا یہ چلا گزرا, لیکن کہا ایمان کی وہ کیفیت بنی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ایمان کی جس کیفیت تک پہنچے. تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت درود شریف کی کثرت سے ہوتی ہے. جو کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرے گا اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوگی. تو میں واقعہ بیان کیا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ محمد بن سعید بن مطرف رحمہ اللہ کا واقعہ. یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی ایسے میرے کمرے میں تشریف لاتے تو میرا سارا کمرہ روشنی سے بھر جاتے, نور ہی نور ہوتے ہیں سارے کمرے کے اندر. اللہ کے نبی میرے قریب آتے اور مجھے کہتے ہیں کہ سعید بن مطرف قریب, محمد بن سعید قریب ہو جاؤ, اپنا چہرہ قریب کرو, میں آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جن ہونٹوں کے ساتھ تو مجھ پہ درود بھیجتا ہے. کہ اللہ کے نبی میرے قریب ہو کے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں. میرے ایسی صفائی دوستو یہ کوئی معمولی نہیں, کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ دری, ہر وقت درود شریف. حسن بصری اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی. کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, جوان بیٹی تھی, میں دیکھنا چاہتی ہوں خواب کے اندر وہ کس حال کے اندر ہے. میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کو اعمال بتا دیا کہ رات سونے سے قبل 4 رکعت نماز پڑھنا, سورہ فاتحہ کے بعد الحاقکم التکاثر, چاروں رکعتوں کے اندر یہ سورت پڑھنا, اور رات کو سونے بوضو ہو کے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا. خواب میں آپ کو بیٹی نظر آ جائے گی کہ وہ آخرت میں کس حال میں. یہ عورت گھر میں گئی اور اس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز جیسے بتائی تھی یوں پڑھ کے درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ سو گئی. اور خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا, عجیب حالت کے اندر ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور سانپ اور بچھو اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو لٹکایا ہے. کہتی ہے کہ سارے خواب کے اندر جب میں نے اپنی بیٹی کا یہ منظر دیکھا تو میری آنکھ کھولی تو میں نے چیخیں مارنا شروع, چیخیں مار رہی ہوں, رو رہی ہوں. بھاگتی بھاگتی حسن بصری کے پاس آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب کے اندر ایسی خوفناک حالت کے اندر دیکھا ہے, مجھے کوئی عمل بتائے کیا کروں. کہا صدقہ خیرات کر دو, درود شریف پڑھو, چلے جاؤ, اور کیا بتاؤ اعمال ہدیہ کرو, یہی ہے جو مردوں کو بخشنے والے اعمال ہوتے ہیں, درود شریف بھیجنا چاہیے. تو خیر یہ چلی گئی. دوسرے دن حسن بصری کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے, خواب کے اندر جنت ہے, جنت کا محل ہے, تخت لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک عورت ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اس قسم کی عورت کا تصور بھی نہیں کیا. ایسی خوبصورت عورت, نورانی اس کا چہرہ ہے, اور میرے قریب آتی ہے, مجھے کہتی ہے حسن بصری مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا بھلا مجھے کیا معلوم, جنت کی کوئی حور ہوگی, میں تو نہیں جانتا تجھے کون ہے. اس سے کہا میں وہی عورت ہوں جو کل عورت آپ کے پاس آئی تھی, میں اس کی بیٹی ہوں. میں وہ بیٹی ہوں میں جو آپ کے پاس آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی اعمال بتاؤ کہ میں رات خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ کس حال کے اندر ہے. کہا میں وہ عورت ہوں. کہا کہ تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے زنجیروں کے اندر باندھی ہوئی ہے, بچھو سانپ اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے, اور تو ایسی شہزادی بنی ہوئی ہے اور ایسے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, میں کیسے مان جاؤں کہ تو وہی ہے. کہا ہاں میں اسی قبرستان کے اندر مدفون تھی, میں نہیں, میرے ساتھ اور بھی کئی دفن تھے, اور سب یوں ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا تھے. ہم اللہ کے نافرمان تھے, نماز چھوڑا کرتے تھے, نمازوں کی قضا کرتے تھے, اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. سارے قبرستان کے اندر اکثر فاسق اور فاجر تھے, سارے فاسق فاجر تھے, اور سب عذاب کے اندر مبتلا تھے. ہوا ایسے کہ رات کو یوں ایک اللہ والے کا گزر ہوا قبرستان سے, اور قبرستان سے گزرتے گزرتے اس نے درود شریف پڑھا کھڑے ہو کے, اور سارے قبرستان والوں کو ہدیہ کیا, اور کہا کہ اللہ اس درود شریف کی برکت سے ان قبرستان والوں کی مغفرت بنوا. کہا کہ اس اللہ والے کی زبان سے درود شریف جو نکلا اس کی برکت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت صرف میری نہیں, جتنے قبرستان کے اندر فاسق فاجر تھے, جہنمی تھی, اللہ نے سب کے سب کی مغفرت بنوا کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو, کتنی بڑی عبادت ہے, ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, درود شریف کو ہم کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے جس حال کے اندر بھی ہوں تو زبان کے اوپر درود شریف ہو. آپ اس کی برکات, اس کی دیکھیں کہ کتنے برکات اس کی ہوتی ہیں. آپ کا گھر کے اندر برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, کام ادھورے نہیں. جیسے میں نے کہا نا, اکثر لوگوں کو یہ پریشانی, کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں جی, رشتے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے جی, کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں, کوئی کام بھی ادھورا ہمیشہ رہتے, مکمل نہیں ہوتا. کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نامکمل رہ جاتے ہیں, کوئی
عمل بتائیں تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ الحبیب شفیع کے اندر واضح طور پہ نقل کیا جو انسان دروس ہی کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے سارے کام بنائے گا. چلتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، کوئی مشکل عمل بھی نہیں.